امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ موسیٰ ابن اسماعیل بہت ہی معروف مکثرین میں سے ہیں، بکثرت روایات ہیں آپ کی۔ موسیٰ ابن اسماعیل المنقری مولاہم یا المنقری، ابو سلمہ التبوذکی البصری، یہ اپنے نام اور اپنی کنیت دونوں سے مشہور ہیں، جیسا کہ ابو الحجاج المزی نے کہا مشہور بکنیتہ و باسمہ، اپنی کنیت اور اپنے نام دونوں سے مشہور ہیں۔ 223 ہجری سن وفات ہے آپ کا، 223 ہجری، بصرہ ہی میں انتقال ہوا آپ کا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں 9ویں طبقے میں آپ کو ذکر کیا ہے، الطبقہ التاسعہ، اور کتب ستہ کی سبھی کتابوں میں آپ کی مرویات ہیں، اخرجہ الجماعہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں آپ کے بارے میں کہا کہ ثقۃ ثبت، اور ہم بتا چکے ہیں آپ کو کہ یہ صحابہ کا جو مقام اور مرتبہ ہے، یہ جو 12 طبقات ہیں مراتب کے اعتبار سے، صحابہ کے درجے کے بعد ابن حجر رحمہ اللہ کے پاس جو بڑا طبقہ ہے وہ کیا ہے؟ جس کے پاس توثیق کی، جسے مثلا مکرر ہو توثیق، ثقۃ ثبت، ثقۃ حافظ، اس طرح کی تکرار اگر ہو تو صحابہ کے بعد ایک اعلیٰ مقام ہے وہ۔ تو موسیٰ ابن اسماعیل التبوذکی رحمہ اللہ المنقری سے متعلق کہا کہ ثقۃ ثبت۔ یحییٰ ابن معین، محمد ابن سعد ان سے پہلے الطبقات الکبریٰ میں، ابو الولید الطیالسی صاحب المسند ہیں، حافظ ابن حبان الثقات میں، ابو حاتم الرازی کتاب الجرح والتعدیل میں، ابو احمد العجلی، احمد ابن عبداللہ العجلی، ان کی جو کتاب ہے معرفت الثقات، ان سب اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے۔ محمد ابن سعد رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقۃ، اور یہ بھی ساتھ میں کہا کہ کان کثیر الحدیث، مکثرین میں سے ہیں آپ۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں یحییٰ ابن معین سے سنا کہ آپ کے بارے میں بڑی اچھی باتیں کہہ رہے تھے، وہ اثنا علی ابی سلمہ، ابو سلمہ کی تو تعریف کر رہے تھے، اور کہا کہ کان کیسن، یہ آپ کے اتقان کی طرف اشارہ ہے، بہت متقن تھے آپ۔ الحجاج ابن المنہال، آگے نام آئے گا ان کا انشاءاللہ، الحجاج ابن المنہال امام بخاری کے استاذ ہیں، بصری ہیں، الانماطی، بڑے تاجر، دلالی کرتے تھے، سمسار، یہ خود متقن عالم دین ہیں، یہ خود متقن عالم دین ہیں۔ الحجاج بن المنہال امام بخاری کے استاذ، بصری ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ کان الحجاج بن المنہال رجلا صالحا وابو سلمۃ اتقنہما، ابو سلمہ ان سے بھی زیادہ متقن ہیں۔ حافظ بن حبان رحمہ اللہ نے کتاب الثقات میں ان کا ذکر کیا تو کہا کہ کان من المتقنین، یہ مطلب متقن عالم دین، حفظ و اتقان بہت مضبوط آپ کا۔ ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی ہے، کہا کہ ثقہ کہا ان کو، اور کہا کہ کان ایقظ من الحجاج الانماطی، الحجاج ابن المنہال سے بھی زیادہ یہ ایقظ یعنی بیدار مغز، چوکنا، باخبر، رجال سے متعلق، مرویات سے متعلق، کس شیخ سے متعلق کیا مرویات ہیں، کس علاقے کی کیا ہیں، پوری باریکیاں۔ اور کہا کہ ولا اعلم احدا بالبصرہ ممن ادرکناہ احسن حدیثا من ابی سلمہ، ابو سلمہ سے بڑھ کر کے کسی کو ہم نے یعنی حدیث کو اس کے سیاغہ کے ساتھ، اس کے سیاق سباق کے ساتھ، اس کی باریکی کے ساتھ پیش کرنے میں ہم نے آپ سے بہتر کسی کو نہیں پایا، ان کی موجودگی میں، ان کے زمانے میں۔ علی بن المدینی رحمہ اللہ نے بڑی پتے کی بات کہی آپ نے ان کے بارے میں، کہا کہ من لم یکتب عن ابی سلمۃ کتب عن رجل عنہ، جو ابو سلمہ التبوذکی سے نہیں پڑھے گا، ان کی زندگی کو غنیمت نہیں جانے گا، ان کے پاس سفر نہیں کرے گا، ان سے استفادہ نہیں کرے گا، تو کیا ہوگا؟ تو ان کے تلامذہ سے پڑھنا پڑے گا، عن رجل عنہ، ایک واسطے سے۔ میں ایک محاضرہ دیا تھا، یاد ہے آپ لوگوں کو، علوم شرعیہ میں مصادر و مراجع کی اہمیت، اس میں بتایا تھا میں اس بات کو
کہ ایک طالب علم کو یعنی بڑے بڑے مشائخ ہوں آپ لپکے ان کی طرف جائیں ان کی طرف. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے اب اس نقطے کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ علی بن المدینی کتنی عظیم شخصیت ہیں رجال کے باب میں, وہ بھی بصری ہیں. تو ابو سلمہ کے بارے میں کہا رحمہ اللہ کہ جو ان سے نہیں لکھے گا, جو ان سے نہیں پڑھے گا تو پھر ایک واسطے سے پڑھنا پڑے گا اس کو. ابو سلمہ کی مرویات ایک واسطے سے لینی پڑے گی اس کو. تو ابو سلمہ باحیات ہیں, فائدہ اٹھائیں, سفر کریں, جائیں ان کے پاس, پڑھیں ان کے پاس, یہ معنی اس کا. ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں ابن خراش سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ تکلم الناس فیہ وہو صدوق, کہ ابو سلمہ سے متعلق لوگوں نے کلام کیا ہے, نقد کیا ان پر, جرح کی ان پر. ٹھیک ہے وہ صدوق ہیں لیکن جرح بھی کی گئی ان پر. تو ابن حجر رحمہ اللہ نے تقریب التہذیب میں لکھا کہ للتفات الی قول ابن خراش تکلم الناس فیہ, ابن خراش کی اس بات کی طرف التفات ہی نہیں کیا جائے گا, توجہ ہی نہیں دی جائے گی کہ لوگوں نے ان پر کلام بھی کیا. وہ متفقہ طور پر وہ ثقہ ہیں, متفقہ طور پر, ایسا نہیں کہ کسی نے ان پر جرح بھی کی ہو, ایسا معاملہ نہیں ہے. ایک بات آتی ہے لیکن اس کا تعلق جرح سے نہیں ہے, جرح سے نہ جوڑیں ان کے علمی شخصیت پر آنچ نہیں آئے گی. لیکن ایک بات ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بڑے جری باہمت, وہ امتحان بھی لیا کرتے تھے نا روات کا, اچھے خاصے بڑے بڑے مشائخ سے بھی انہوں نے امتحان لے لیا ہے. وہ کہا کرتے تھے, ان کے جو شاگرد ہیں عباس بن محمد الدوری, میں نے گزشتہ سال والوں کو مفصل ترجمہ حیات لکھوایا تھا ان کا, شیخین کی روات میں سے نہیں, وہ شیخین کی روات میں سے نہیں, محمد بن عباس بن محمد الدوری ثقہ عالم, بڑے عالم ہیں. یحییٰ بن معین رحمہ اللہ کے خاص تلمیذ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا ما جلست الی شیخ الا ہابنی, ما جلست الی شیخ الا ہابنی, میں نے جس شیخ کے پر جا کے بیٹھا وہ ان کے دل میں میری ایک ہیبت تھی, ان کے دل میں میری ایک ہیبت تھی. او عرف لی, کم از کم میرا مقام, میری حیثیت حدیث میں, رجال میں, جرح و تعدیل میں کیا ہے وہ جان گئے. وہ کہا کہ ما خلا هذا الاسرم التبوذکی, سوائے ابو سلمہ تبوذکی کے, وہ میرے ساتھ معاملہ وہ ڈر والا نہیں تھا ان کا. وہ واقعہ کیا ہے, وہ واقعہ یہ ہے کہ ابو حاتم الرازی کہتے ہیں رحمہ اللہ, دیگر اصحاب علم بھی, کہ جب یہ ایک صاحب ہیں محمد بن سلیمان المنقری, وہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ بصرہ آئے. بصرہ آنے کے بعد ابو سلمہ تبوذکی سے بہت حدیثیں لکھی, بڑی مقدار میں, 20,000 کے آس پاس حدیث. 20,000 سے کیا مراد ہے, کثرت طرق. یہ حدیثیں لکھنے کے بعد یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے ایک سوال کر دیا ان سے, کہا کہ انی اريد ان اذکر لك شیئا فلا تغضب, ایک بات پوچھنے والا ہوں, غصہ نہیں ہونا آپ. تو کہا کہ ہاتھ ٹھیک ہے, کیا سوال پیش کرو. کہا کہ تم جو یہ روایات پیش کرتے ہو, یہ جو احادیث تم پیش کرتے ہو, خاص کر حدیث الغار, کون سی, غار ثور میں جو اللہ کے رسول تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تم جس سند سے پیش کرتے ہو, حمام ان کے استاد ہیں, یحییٰ ان کے استاد ہیں ایک ہے حمام بن منبہ, مراد نہیں, حمام بن یحییٰ بصری ہیں, اور وہ روایت کرتے ہیں کن سے, ثابت البنانی. کس سے, ثابت البنانی. اور وہ انس بن مالک سے, اور وہ ابو بکر صدیق سے. کہا کہ یہ جو تمہاری اس سند سے اس روایت کو لے کر آئے ہیں, کتاب کے اوپر لکھی ہوئی ہے, کتاب کے اندر تو لکھی ہوئی نہیں ہے, سرے ورق پر ہے. مجھے یہ ایک شبہ آ رہا ہے, یہ تو تمہاری کتاب میں نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہو, یہ تو آپ کے سرے ورق پر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کو عفان ابن مسلم, معروف نام آگے آئے گا, عفان ابن مسلم, ان جیسے دیگر اہل علم وہ پیش کرتے ہیں ان روایات کو, اور یہ تمہاری مرویات میں تو نہیں ہے, اندر تو نہیں لکھی ہوئی ہے جو آپ نے مجھے املا کروایا, یہ تو اوپر لکھی ہوئی ہے. تو کافی غصہ آیا ان کو, اور کہا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں, آپ, میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, میں
سنا نہیں ہوں میں ان سے، کافی تیش میں آ گئے اور کہا کہ آپ نے جو مجھ سے، یحییٰ ابن معین سے کہہ رہے ہیں، آپ نے جو مجھ سے کہا نا کہ آپ مجھ سے 20,000 ایسی کچھ روایتیں سنی ہیں، لکھے ہیں، اگر واقعتاً آپ اپنی بات میں سچے ہیں اور آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تو کہا کہ اگر میں اس بات میں جھوٹا ہوں تو گویا کہ اپنی بیوی کا نام لے کر کے کہا، اپنی بیوی سے متعلق کہا کہ وہ گویا کہ مطلقہ ہو جائے گی، وہ مطلب بات ایسی ہے ہی نہیں. اور پھر کہا کہ ما کلمتک ابدا، کبھی تمہارے سے بات نہیں کروں گا میں. کافی تیش میں آ گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں؟ تو اس طرح کی بات کہی ان سے. اتنی میرے پاس مرویات آپ نے لکھی ہیں، پھر بھی آپ مجھے جھوٹا سمجھتے ہیں، تو کس بنیاد پر آپ نے اتنی مرویات لکھی ہیں؟ تو یہ ایک واقعہ ان سے ہوا ہے، اس کے باوجود بھی ان کے انتقال کے بعد ہمیشہ وہ ان کی ثنا ہی کرتے رہے ہیں. بس ایک پوچھا انہوں نے ایک سوال کے حد تک، وہ ان کو کافی غیرت آئی ابو سلمہ تبوذکی کو رحمہ اللہ. بس اس حد تک بات ہے وہ، اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں. ان کے نام کے ساتھ التبوذکی جڑا ہوا ہے. ابو حاتم الرازی کہتے ہیں کہ التبوذکی یہ ایک جگہ کا نام ہے جہاں انہوں نے گھر خریدا، گھر بنایا، تو وہ نسبت جڑ گئی ان کی. جبکہ یہ چڑھتے تھے، کوئی ان کو تبوذکی بولتے تھے، مجھے المنقری بولو بھی، میں بنو منقر کی طرف سے میں آزاد، مطلب مجھے اسلام ملا ہے، المنقری کہو مجھے، ایک شرف کی بات ہے اسلام کی وجہ سے، ولاء الاسلام. لیکن آپ مجھے تبوذکی کہتے ہیں، کیوں؟ مجھے وہ پسند نہیں. ایسے بھی جمع کریں گے آپ 50 رجال مل جاتے ہیں جو اسی نام سے مشہور ہیں لیکن ان کو پسند نہیں. ابو الزناد مثلا، ان کو پسند نہیں لیکن ابو الزناد، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایسے بہت سارے ہیں. الالقاب کتاب ہے ابن حجر کی رحمہ اللہ، ضرور پڑھیے گا آپ، اس میں بہت دلچسپ باتیں ہیں اس میں، اس کے آغاز میں. چلیے، یہ جو ابو سلمہ تبوذکی ہیں، حماد ابن زید، بہت بڑی شخصیت، لکھوایا ہوں نا آپ کو، بتایا ہوں میں آپ کو. جی حماد ابن زید، شعبہ بن الحجاج، ان سب سے بھی انہوں نے ایک حدیث سنی ہے، حدیثاً واحداً. اور سعید ابن ابی عروبہ، جو اسلامی تاریخ میں ان اوائل میں سے ہیں، ان افراد میں سے جنہوں نے آغاز میں تصنیفی کام کیا. سعید بن ابی عروبہ بہت بڑی شخصیت، ان سے بھی انہوں نے کئی ایک مسائل یاد کیے ہیں.